الحمد لله الذي نعمه لا تحصى وأمره لا يعصى ونوره لا يطفى ولطفه لا يخفى الذي فلق البحر لموسى وأحيا الميت لعيسى وجعل النار بردا وسلاما على خليله إبراهيم إمام الزهد والورى وأرسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى كافة الخلق بدين الحق والهدى والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المجتبى المنتقى المرتضى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء وعلماء أمته أولي الألباب والنهى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر جلوہ فگن سادات کرام علماء اعظام حاضرین باوقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، اللہ تبارک و تعالی کا کرم اور اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو رات کے اس وقت میں یہ توفیق بخشی کہ اس کا اور اس کے محبوب کا اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر سننے اور سنانے میں لگے ہوئے. اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. اللہ جسے توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں. فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں. اس کا کرم بے پایا ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزہ محفل میں جمع فرمایا. رات کے اس وقت میں آپ حضرات کا اس دل جمعی سے بیٹھنا اور ذکر خیر سننے کے لیے مشتاق رہنا یہ آپ کی ایمانی علامت ہے اور اس بات کی شہادت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے. ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے. رب تعالی اس زندگی کو باقی رکھے. آپ نے جس ذات گرامی سے اس وقت پاکیزہ کلمات کو سماعت فرمایا، یہ وہ ذات ہے جو حضور تاج الشریعہ کی محبوب نظر ہے. حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ کی نگاہ میں معتبر اور محبوب ہے. اور یہ تملق و چاپلوسی کے لیے نہیں، دل کی آواز ہے کہ حضرت اقدس سلیم باپو دامت برکاتہم العالیہ میرے دل کے اس نہا خانے میں رہتے ہیں جن کی عظمت کا چراغ ہر دم جلتا رہتا ہے. ابھی کچھ روز قبل بامبے میں جلوس غوثیہ کی قیادت کا مسئلہ آیا اور وہاں علماء نے مجھ سے کہا کہ ہمیں
آپ رہنمائی کریں۔ ایک سید صاحب قبلہ کو بھی ہم مدعو کرنا چاہتے ہیں جلوس غوثیہ کی قیادت کے لیے، تو میں نے عرض کی کہ حضرت قاضی شریعت گجرات سید اقدس سلیم باپو صاحب قبلہ کو زحمت دی جائے اور حضرت بامبے تشریف لائیں، میں بھی زیارت کر لوں گا اور آپ حضرات بھی ان کی زیارت سے فیض پائیں گے۔ کسی وجہ سے حضرت کی تشریف وہاں پر نہیں جا سکی، لیکن آج میرے لیے سعادت اور مسرت کی بات ہے کہ حضرت والا کا دیدار آپ سب کے بیچ یہاں پر ہو رہا ہے۔ رب تعالی حضرت کو عمر طویل عطا فرمائے۔ آواز میں جو گرج ہے، دل میں جو تڑپ ہے، مسلک کی اشاعت کا جو جذبہ ہے، احقاق حق اور ابطال باطل کی جو اللہ تبارک و تعالی نے قوت و صلاحیت کے ساتھ ساتھ جرأت و ہمت عطا فرمائی ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ سب کے لیے ہی نہیں بلکہ جماعت اہل سنت کے لیے حضرت والا کی ذات اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ جب کوئی پروگرام آپ منعقد کرتے ہیں تو حضرت کے سائے کرم میں رہتے ہوئے ہی منعقد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دیگر علماء اہل سنت، مشائخ اور سادات کے سائے کرم کو بھی ہم سب کے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم رکھے۔ ستاروں کی انجمن میں آفتاب و ماہتاب کی جو حیثیت ہے، اس وقت ہم لوگوں کے بیچ میں حضرت اقدس کی وہی حیثیت ہے۔ رب تعالی حضرت کے انوار و تجلیات سے صرف اس علاقے ہی کو نہیں عالم کو فیض پہنچائے۔ حکم ہے تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان ہوں، اور آج تو حضرت حالت یہ ہے کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا۔ رات سے ہی فلائٹ نے ٹینشن میں ڈال رکھا تھا، کبھی یہ کہ فلائٹ کینسل ہو جائے گی، نہیں جائے گی، بورڈنگ نہیں ہو پا رہی ہے۔ بامبے ایئرپورٹ پر صبح 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک لیفٹ رائٹ کرتے رہے۔ اس درمیان عزیز گرامی مولانا محمد صدیق صاحب جو راجکوٹ میں ماشاءاللہ ایک دینی ادارہ چلاتے ہیں، وہ بھرپور تعاون دیتے رہے اور یہاں کے لوگوں سے بھی ان کا رابطہ رہا۔ خیر، ان حضرات کی دعائیں کارگر ہوئیں اور فلائٹ کینسل ہونے سے بچ گئی، اور میں اسی فلائٹ سے پہنچا۔ جن حضرات نے مجھے لینے کے لیے انتظام کر رکھا تھا، ان کا بھی انتظام بہتر یوں ہوا کہ نماز جمعہ کے لیے اپنی مسجد میں انہوں نے پہنچایا، اور الحمدللہ سکون کے ساتھ نماز جمعہ بھی ادا کی۔ رب تعالی ان سب کو اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ کرام اجمعین۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے،
سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور اس نبی معظم کی شان میں مدح و ثنا کی سوغات پیش کرتے ہوئے سیدنا اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان۔ حضرات، آپ لوگوں نے اس پروگرام کو 4 عنوانات سے منعقد کیا ہے۔ جشن صدیق اکبر، جشن خواجہ غریب نواز، عرس نقارتی شاہ علیہ رحمہ اور ایصال ثواب برائے مرحوم، 4 نسبتیں اس پروگرام کو حاصل ہیں۔ اسی حوالے سے میں 2 چند باتیں آپ کے درمیان رکھ کر آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم خاص سے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا، دولت ایمان بخشی اور کرم بالائے کرم یہ کہ اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا جس نبی کی امت میں ہونے کی تمنا بڑے بڑے انبیاء کرام نے کی، اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور درجہ کتنا بلند کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس، جتنی قومیں اور جتنی امت دنیا میں ظاہر کی گئی ان سب میں کنتم خیر، تم سب سے بہترین امت، سب سے بہترین قوم ہو، سب سے اعلیٰ امت ہو۔ یہ شرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں، ایک مٹی کا ٹکڑا لیجئے اور اس ٹکڑے کو چھوڑ دیجئے، مٹی کا وہ ٹکڑا اوپر نہیں جائے گا، نیچے کی طرف آئے گا۔ نیچے کیوں جائے گا؟ علماء سے پوچھیں گے، یہ الگ بتائیں گے، اور فزکس کے ماہرین سے، کالج کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے، وہ الگ بتائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ وہ نیچے کیوں جاتا ہے، بہرحال اگر آپ نے مٹی کا ایک ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور اسے آپ نے چھوڑا تو وہ نیچے ہی جائے گا۔ اسے اوپر لے جانے کے لیے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہے، اوپر اس مٹی کے ٹکڑے کو پہنچانے کے لیے کسی نہ کسی وسیلے کی ضرورت ہے، اور سہارا جتنا طاقتور ہوگا مٹی کا وہ ٹکڑا اتنی ہی اوپر جائے گا۔ مثلا ایک 5 سال کے بچے نے مٹی کا ٹکڑا لے کر اوپر پھینکا تو 2-4 فٹ اوپر جائے گا، لیکن اگر ہمارے حضرت بابرکت دامت ذل العالی نے اس مٹی کے ٹکڑے کو اوپر پھینکا ہاتھ سے تو کافی اونچائی پر جائے گا، اور اگر آپ نے اس مٹی کے ٹکڑے کو ایئر گن میں لگا کر کے پھینکا اور اوپر جائے گا۔
इससे आपने समझ लिया होगा कि सहारा जितना ताकतवर होगा, मिट्टी का टुकड़ा उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा, उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा। खुदा तक पहुंचाने के लिए बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे मजबूत और सबसे मुस्तहकम सहारा जिसे बनाया वो कौन? हजरत आदम भी खुदा तक पहुंचाने के लिए सहारा, हजरत नूह भी खुदा तक पहुंचाने के लिए सहारा, हजरत इब्राहिम भी खुदा तक पहुंचाने के लिए सहारा, हजरत ईसा व मूसा भी खुदा तक पहुंचाने के लिए सहारा। मगर जो सबसे अफजल आया वो आमिना का जान। सारे सहारों में जो सबसे मजबूत और सबसे बड़ा सहारा वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। हमारे आका खुदा तक पहुंचाने के लिए सबसे मजबूत सहारा, और सहारा जितना ताकतवर होगा, जो उससे जुड़ेगा उतनी ही ऊंचाई पर जाएगा। क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा तक पहुंचाने के लिए सबसे अजीम सहारा इस दुनिया में बनकर तशरीफ लाए, और अल्लाह ने हमें उस हस्ती से जोड़ दिया, तो फिर उस सहारे ने भी हमें इतनी बुलंदी पर पहुंचाया कि कुंतुम खैरा उम्मा, सबसे बेहतरीन उम्मत। तो हम सबसे बेहतरीन उम्मत इसलिए न हुए कि हमारा कोई इसमें रूल है, हमारा कोई किरदार है, बल्कि उस नबी की इनायत है कि जिसके बारे में इमाम अहमद रजा ने अर्ज की, हाथ जिस शब्द उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। हाथ जिधर उठा दिया और जिस तरफ निगाहे करम कर दी, अगर वो जर्रा था तो आफताब बन गया, अगर वो मामूली हैसियत का था तो वो बेमिसलो बेमिसाल हो गया। वो चाहे अरबी हो चाहे अजमी हो, वो चाहे हिजाजी हो वो चाहे अमरीकी हो, दुनिया के किसी गोशे का रहने वाला हो, अगर नबी को उसने सहारा बना लिया और नबी ने उसे निगाहे करम से नवाज दिया तो वो बुलंदियों पर पहुंच गया। और जिसने नबी को अपना सहारा नहीं बनाया, याद रखिएगा, चाहे वो मक्के का हो चाहे वो मदीने का हो, चाहे वो अरबी हो चाहे वो अजमी हो, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, हत्ता कि अगर वो कुरैशी है, हाशमी है, मुत्तलबी है, मगर मुहम्मदी नहीं है, रसूल पाक के दामन से वाबस्ता नहीं है, तो उसे कोई वकार नहीं है। आप मक्के की सरजमीन पर दोनों तरह के हालात का मुशाहिदा कर सकते हैं। उसी मक्के में अबू जहल भी रहता था, अबू लहब भी रहता था, और उसी मक्के में मेरे सिद्दीक अकबर भी रहते थे। एक नबी के दामन से वाबस्ता हुए तो पूरी कायनात में नबियों के बाद मुस्तफा जान रहमत ने उन्हें बेमिसलो बेमिसाल बना दिया, और एक नबी के दामन से वाबस्ता न हुआ तो अबू जहल का अबू जहल रह गया। वो मक्की था, वो हिजाजी था, वो करशी था, मगर रसूल पाक का गुलाम न हुआ तो दुनिया वालों ने भी उसे जलील समझा। रब की बारगाह में तो वो जलील है ही है। और हजरत सैयदना बिलाल हबशी न मक्की है, न मदनी है, न हिजाजी है, न मुत्तलबी है, न हाशमी है, मगर सच्चे मोहम्मदी हैं, मुस्तफा के सच्चे गुलाम हैं। तो 1400 साल में पूरी दुनिया की किसी कौम ने मेरे बिलाल का आज तक कोई जवाब। इसका मतलब है प्यारे हबीब को पुकार, प्यारे नबी का नाम ले, दामने मुस्तफा में आप पाए रसूल दामने। जिसने रसूल पाक को अपना सहारा बना लिया तो रसूल पाक की निगाहे करम ने उसकी हैसियत के मुताबिक इतना बुलंद किया, इतना बुलंद किया कि दूसरे लोग अगर उसकी बुलंदी को देखना चाहें तो उनकी टोपी तो गिर सकती है,
مگر اس صاحب حیثیت کی بلندی تک ان کی نظر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جب اپنی نگاہ عنایت سے نوازا تو جو جس کے لائق تھا میرے مصطفیٰ نے اسے وہ مقام عطا فرما دیا۔ ذالک فضل اللہ، یہ خدا کا فضل ہے، وہ اپنے فضل سے جس کو چاہے مالا مال کر دیتا ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اپنے چچا زاد بھائی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف اٹھی تو افقہ الفقہا سارے صحابہ میں ان کو فقہ کے اس منزل پر پہنچا دیا اور قرآن کریم کا علم انہیں اتنا عطا کیا کہ وہ فرماتے ہیں رسول پاک نے مجھے قرآن کا اتنا علم عطا کیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں کسی سے پوچھوں گا نہیں بلکہ اسے میں قرآن کریم سے حاصل کر لوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی، یا رسول اللہ اسمع من کا حدیثا کثیرا، میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن میری میموری میں وہ باتیں سب محفوظ نہیں رہ جاتی ہیں، کچھ مس کر جاتی ہیں، کچھ بھول جاتا ہوں۔ رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہارا ذہن ہی ایسا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، نبی نے یہ نہیں فرمایا بلکہ ارشاد فرماتے ہیں ابسط ردا کا، اے ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ، اپنا دامن پھیلاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ نبی کی بارگاہ میں دامن پھیلانا یہ صحابی کی سنت ہے، اسے شرک اور بدعت نہیں کہا جاتا، یہ رسول پاک کی سنت ہے۔ صحابی رسول نے اپنی چادر کو پھیلا دیا، رسول پاک نے ہاتھ ایسے ہی دونوں ہاتھوں کا لپ بنایا اور اس میں ایسے ہی ڈال دیا، نہ اس میں کوئی جڑی بوٹی، نہ اس میں کوئی ٹیبلٹ، نہ اس میں کوئی معجون، خالی ہاتھ تھا، ایسے ہی لپ بنا کر کے اس میں ڈالا اور پھر فرمایا اے ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے، وہابی نہیں تھے، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ رسول پاک نے بظاہر اپنا خالی ہاتھ ایسے ہی رکھ دیا ہے، مگر حسن بریلوی اور اعلی حضرت کے دربار سے ہم کو کیا شاندار نظریہ اور عقیدہ دیا جا رہا ہے۔ مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، ایسے ہی ہاتھ کلپ بنا کر کے ڈالا۔ رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر مبارک کو سینے سے لگایا، اس کے بعد فرماتے ہیں پھر تو ذہن اتنا مضبوط ہو گیا، اتنا کلیئر ہو گیا کہ جب بھی رسول پاک نے کچھ فرمایا ایک لفظ بھی کبھی میرے دماغ سے وہ بھولا نہیں، سب کچھ میری میموری میں محفوظ رہ جاتا تھا اور سب میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ اسی لیے سارے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کی ذات ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو فقہی بصیرت اتنی عطا کر دی کہ وہ بے شمار صحابہ میں فقہ کے اعتبار سے بہت ممتاز ہو گئے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں ایک ایک کر کے آپ دیکھتے چلے جائیے، ایک منفرد مقام پر کوئی یہ نظر آ رہا کیوں کوئی یوں نظر آ رہا ہے۔ رسول پاک نے اپنے صحابہ میں سے جس کو جس طرح سے چاہا نواز دیا۔ اگر رسول پاک نے حضرت ابو ہریرہ کو امیر المومنین فی الحدیث بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کو امیر المومنین فی التفسیر بنا دیا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کو امیر المومنین فی الفقہ بنا دیا، حضرت سیدنا مولا کائنات کو مولا المسلمین بنا دیا، حضرت سیدنا عثمان غنی کو ذوالنورین بنا دیا، حضرت سیدنا عمر کو فاروق اعظم بنا دیا، تو آخر اگر صدیق اکبر کو افضل البشر بعد الانبیاء بنا دیا تو اس پہ اعتراض کرنے کی گنجائش کہاں سے نکل آئی؟ کہاں سے آدمی نے یہ سوچ لیا کہ صدیق اکبر نہیں افضل ہے؟ جب سب دربار رسالت ہی سے فیض پا رہے ہیں تو ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سب
میرے مصطفیٰ کی عنایت ہے۔ اب اگر کوئی صدیق کی صداقت پر اعتراض کرتا ہے، عمر فاروق کی عدالت پر اعتراض کرتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت پر اعتراض کرتا ہے، مولائے کائنات کی شجاعت پر اعتراض کرتا ہے، تو یہ ان بزرگوں پر اعتراض نہیں ہے، یہ در حقیقت مصطفیٰ کی عطا پر اعتراض ہے۔ اور جو مصطفیٰ پر اعتراض کرتا ہے وہ در حقیقت خدا پر اعتراض کرتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعتراض کرنے والوں میں نہیں بنایا بلکہ اعتراف کرنے والوں میں۔ ہم تو اس کو وہی کہیں گے جو محبوب نے کہہ کر کے جسے پکارا ہے۔ صدیق ہم نے تھوڑی بنایا ہے، صدیق کا لقب ہم نے تھوڑی دیا ہے۔ ہمیں یاد ہے، حدیث پاک ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے فرمایا جبریل جب میں مکے میں جاؤں گا اور اس واقعے کو میں لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے عرش پر گیا اور میں نے جنت و جہنم کا معائنہ کیا، جب میں یہ باتیں بتاؤں گا تو کون اس کو مانے گا؟ لوگ تو اس کا انکار کریں گے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے، ابو بکر اس کی تصدیق کریں گے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں آنے کے بعد لوگوں کے درمیان واقع معراج کو بیان کیا تو سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور پہنچے حضرت ابو بکر کے پاس اور جا کر کے کہنے لگے کچھ سنا تم نے؟ تمہارے ساتھی نے آج کیسی بات کہہ دی؟ کہا کیا کہا ہے؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں رات میں مکے سے بیت المقدس چلا گیا، وہاں سے آسمان پر چلا گیا۔ کہا اچھا، میرے ساتھی میرے دوست ایسا کہتے ہیں، میرے نبی نے ایسا فرمایا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں، دیکھو ذرا کیسی باتیں وہ کہہ رہے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا سنو، میرا ساتھی میرا دوست میرے نبی اس سے بھی زیادہ تعجب والی اگر بات کہیں تو میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں، اس لیے کہ جو نبی خدا کو بغیر دیکھے ہوئے میرے دل میں ماننے کے لیے ڈال سکتا ہے اور میں بغیر دیکھے اس کے کہنے پر خدا کو مانتا ہوں تو وہ جو فرماتا ہے بلا بات صحیح۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے بارے میں سبع سنابل شریف چند باتیں عرض کر دوں، اس کے بعد میں کچھ اور بھی آگے بڑھ جاؤں۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی کی کتاب سبع سنابل شریف بڑی معتبر کتاب ہے۔ تصوف میں اس کتاب کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بالگرامی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ اپنی اس کتاب مستطاب میں حدیث نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما فاق ابو بکر بکثرت الصلاۃ والصوم۔ تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ ابو بکر کو جو سب پہ فوقیت حاصل ہے اور تم سب میں جو سب سے اونچا درجہ حاصل ہے، سب میں سب سے اونچے مقام پر جو یہ پہنچے ہیں، یہ مت سمجھو کہ کثرت صوم و صلات کی بنیاد پر کہ انہوں نے زیادہ نمازیں پڑھی، زیادہ روزے رکھے، اس بنیاد پر ان کا مقام سب سے بلند ہے۔ نہیں، رسول پاک فرماتے ہیں ولیکن بشیء اقرا فی قلبی، رب قدیر نے ان کے دل میں ایک اسپیشل نور رکھا ہے، اس نور کی بنیاد پر وہ سارے صحابہ میں سب سے افضل۔ وہ نور اللہ نے کسی اور کو نہیں دیا، وہ نور دیا ہے تو صدیق اکبر کو دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میری ساری امت کے ایمان کو ایک جا کر دیا جائے اور ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ایک پلڑے پہ رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا جو پلڑا ہے وہ امت کے سارے مومنین کے پلڑے سے بھاری نظر آئے گا۔ یہ ہے مقام صدیق اکبر، اور یہ مقام ہم نے نہیں دیا ہے، یہ مقام اس نے دیا ہے جس نے آپ کو وجود دیا ہے، جس کے صدقے میں آپ کو وجود ملا ہے، جس کے صدقے میں رب کائنات نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نبی کے صدقے میں رب قدیر نے ابو بکر کو یہ مقام عطا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بعد آئیے ذرا زوجہ محترمہ مصطفیٰ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں بھی حاضری دے دی جائے. وہ فرماتی ہیں میں نے رسول پاک سے ایک موقع پر پوچھا یا رسول اللہ یہ آسمان میں جتنے تارے ہیں کیا دنیا میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس سوال و جواب سے ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ لوگوں کی نیکیوں پر بھی نظر رکھتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کون کتنی نیکی کر رہا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ بے علم نہیں ہوتا ہے. وہ زمین کے ذرات کو بھی جانتا ہے اور آسمان کے تاروں کو بھی جانتا ہے. تبھی تو پوچھا یا رسول اللہ آسمان میں جتنے تارے اتنی کسی کی نیکیاں؟ رسول پاک نے فرمایا ہاں ہے. ممکن ہے ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ ابھی میرے ابو ہی کا نام لیا جائے گا اس لیے کہ سب سے افضل وہی مانے جاتے ہیں. مگر فوراً انہوں نے جب پوچھا رسول پاک سے یا رسول اللہ وہ کون ہیں تو رسول پاک نے فرمایا وہ عمر ہے. وہ عمر ہے جن کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر. فوراً دوسرا سوال عرض کرتی یا رسول اللہ پھر میرے ابو کی نیکیاں کدھر ہیں؟ میرے ابو کی نیکیاں کہاں گئی؟ رسول پاک نے فرمایا عمر کی ساری نیکی ایک طرف، ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے. یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. وہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر کا. اب ذرا اور آگے چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں حاضری دے دیجئے. ہم تو اہل بیت سے بھی محبت رکھنے والے ہیں اور صحابہ سے بھی عقیدت رکھنے والے ہیں. حضرت عائشہ کا یہ واقعہ بھی سن لیا. اب ذرا چلیے مولا کائنات کی بارگاہ میں اور ان کے شہزادے کی بارگاہ میں محمد بن حنفیہ جو حضرت سیدنا مولا کائنات کے شہزادے علی مرتضی رضی اللہ باپ ہی سے پوچھا. آخر اور بھی تو کوئی تھا سامنے جس سے پوچھا جا سکتا تھا، لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ نگاہ ولایت مولا کائنات کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میرا نام لے کر کے صدیق اکبر پر کیچڑ اچھالنے کا کام کیا جائے گا. اس لیے بیٹے نے سوال کیا اور باپ نے جواب دے دیا کہ اب دنیا دیکھے گی کہ باپ اور بیٹے کے قول پر کون عمل کرتا ہے اور کون ان کا نام لے کر کے قوم کو گمراہ کرتا ہے. اس لیے بیٹے نے سوال کیا، باپ نے جواب دیا اور قیامت تک کے اہل ایمان کے لیے ان کا قول دلیل کے طور پر دنیا کے ساتھ. محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی حیدر کرار صاحب ذوالفقار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا یا ابھی ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جان یہ تو بتائیے کہ رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون؟ رسول پاک کے بعد سب سے افضل انسان کون؟ پوچھنے والے مولا کائنات کے شہزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ ہے اور جواب دینے والے مولا کائنات ہیں. باب العلم ہیں. ہماری اور آپ کی طرح نہیں کہ اٹکل پچھو جو آیا سٹ پٹ مار کے چلے گئے اور جواب دے دیا چاہے وہ جواب صحیح ہو یا نہ صحیح ہو. نہیں، وہ علم ہے. علم کا دروازہ ہے اور جب علم کا دروازہ کھلتا ہے تو دنیا اس علم سے فیض حاصل کرتی ہے. بڑے بڑے لوگ سوال کرنے کے لیے آئے مولا کائنات کی بارگاہ میں اور ٹیڑھے میڑھے سوال بھی کیے مگر ایسا جواب دیا آج تک کوئی اس جواب کو کاٹنے کی جرات نہیں کر سکا. چنانچہ کوفہ کی جامع مسجد ہے. حضرت مولا کائنات خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. سامنے سے ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور کہتا امیر المومنین پہلے میرے 4 سوال کا جواب دیجئے پھر اس کے بعد میں آپ خطبہ دیجئے گا. مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بتاؤ کیا سوال ہے تمہارا؟
اس نے کہا میرا 4 سوال ہے، چاروں کا جواب دیجئے پھر خطبہ دیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی اور فرمایا چلو سوال کرو۔ اس نے کہا امیر المومنین یہ بتائیے قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے؟ پھر سوال کیا اس نے دوسرا، امیر المومنین یہ بتائیں ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے؟ اس نے تیسرا سوال کیا، امیر المومنین یہ بتائیں تعجب کی چیز کیا ہے اور زیادہ تعجب کی چیز کیا ہے؟ پھر اس نے چوتھا سوال کیا، امیر المومنین یہ ارشاد فرمائیں مشکل کیا ہے اور زیادہ مشکل کیا ہے؟ ذرا آپ میں سے کوئی صاحب جواب دے دیجیے تو۔ آپ سے اگر میں پوچھوں قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے تو آپ کہیں گے کہ حضرت قریب ہیں اور یہ گلے کا بٹن جو گلے سے لگا ہوا ہے یہ زیادہ قریب ہے، بس یہی سب آپ کہہ سکتے ہیں۔ یہ مائک یہ قریب ہے اور یہ گلاس بھی قریب ہے، مگر یہ مائک مجھ سے زیادہ قریب ہے۔ آپ بھی قریب ہیں، حضرت بابرکت بھی قریب ہیں، مگر حضرت بابرکت زیادہ قریب ہیں، آپ قریب ہیں۔ مولا کائنات سے یہ سوال کیا گیا قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا چیز ہے؟ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہم لوگوں کی طرح کتاب اٹھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اٹھاؤ ذرا کتابیں، تاریخ کی کتاب دیکھو، حدیث کی کتاب دیکھو، تفسیر کی کتاب دیکھو، کہاں اس کا جواب ملتا ہے؟ نہیں، وہ مولا کائنات تھے، وہ علوم مصطفیٰ کے وارث و امین تھے، مولا کائنات تھے۔ جب اس نے سوال کائنات، جب محمد بن حنفیہ نے پوچھا ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان کون؟ تو مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ ابو بکر۔ ابو بکر، رسول پاک کے بعد سب سے بہتر انسان ابو بکر ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ پھر حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں میں نے پھر پوچھ لیا، ابھی میں نے اپنے والد سے پھر کہا تم من، ابو بکر کے بعد کون ہے؟ حضرت مولا کائنات نے اپنے علم کا دروازہ کھولا اور فرمایا تم پوچھتے ہو ان کے بعد کون ہے؟ وہ بھی سن لو، عمر۔ عمر ابو بکر کے بعد عمر ہیں، جن کا رتبہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہے، بلند و بالا ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اب بتائیے محبت علی کا تقاضا کیا ہے؟ محبت علی کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے محبوب جو کہے اس کو تسلیم کیا جائے، محبوب جو کہے اس کو مانا جائے۔ مولا کائنات سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد بن حنفیہ نے جو سوال کر کے رسول پاک کے اس باب العلم سے جو جواب لے لیا، اس جواب کو ہم دل سے تسلیم کریں، تبھی حقیقت میں مولا کائنات سے محبت کرنے والے۔ اور پھر آئیے ذرا اور آگے چلے، کہاں تک لے چلوں آپ کو؟ ایک تو نہیں، اس موضوع پر نہ جانے کتنی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہیں۔ حضرت سیدنا، میں نے یہ حدیث عرض کی، اب ایک اور صحابی، یہ تو گھر کے لوگ تھے، اب حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم ایک صحابی رسول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بدو، ایک عورت رسول پاک کی بارگاہ میں آئی اور اس نے کچھ عرض کرنا چاہا، کچھ اپنی ضرورت کو پیش کرنا چاہا۔ حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہی اس نے کچھ کہا، رسول پاک نے فرمایا کہ جاؤ بعد میں آنا، بعد میں آ جانا۔ عورت جانے لگی مگر اس نے فوراً ایک سوال کر دیا، یا رسول اللہ آپ بھیج تو رہے ہیں مجھے کہ جاؤ بعد میں آ جانا، لیکن جب میں آؤں اور آپ نہ ملیں تب کس سے میں ملوں گی؟ آپ نہ ملیں تب میں کیا کروں گی؟ اس عورت نے یہ سوال کیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اٹھائیے حدیث کی کتابیں، بخاری شریف پڑھیے اور کتب حدیث پڑھیے۔ حضرت سیدنا جبیر ابن مطعم فرماتے ہیں کہ جب وہ عورت جانے لگی اور اس نے سوال کیا رسول پاک سے، آپ فرما تو رہے ہیں بعد میں آنا، لیکن اگر میں بعد میں آئی اور آپ کو نہ پایا تو پھر کس سے ملوں گی؟ رسول پاک نے فرمایا اگر میں نہ ملوں ابو بکر کے پاس جانا،
میں نہ ملوں تو ابو بکر سے مل لینا. اس کا مطلب ہے رسول پاک نے اپنے پاس اپنا جانشین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اسی لیے اہل سنت و جماعت کے نزدیک خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے. رسول پاک نے فرمایا میں نہ ملوں تو آ کر کے ابو بکر سے مل لینا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک نے اپنی نگاہ نبوت سے سب کچھ دیکھ کر کے امت کی رہنمائی کا کام انجام دے دیا. ایک صحابی رسول ہے وہ فرماتے ہیں ایک بدو آیا, ایک دیہاتی آیا اور اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا. اور پھر اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کر دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہمارے فیصلے کون کریں گے, ہمارا فیصلہ کون کرے گا؟ رسول پاک نے فرمایا کہ اب اگر میرا وصال ہو گیا اور تمہارے درمیان فیصلے کی بات آئی تو تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے, تمہارا فیصلہ ابو بکر کریں گے. رسول پاک نے کسی اور کا نام نہیں لیا, نام لیا تو صدیق اکبر کا نام لیا. اس کا مطلب ہے رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل, رسول پاک کے بعد قاضی بلا فصل, رسول پاک کے بعد حاکم بلا فصل, رسول پاک کے بعد امیر المومنین بلا فصل کا نام ابو بکر صدیق. یہ اہل سنت کا عقیدہ. ایک صحابی رسول نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہم یہ صدقے کا مال کس کے پاس لے جا کے رکھیں گے, کس کے پاس جمع کریں گے؟ رسول پاک نے فرمایا ابو بکر کے پاس جمع کرنا, ابو بکر کے پاس جمع کرنا. بیت المال کا مال کس کے پاس رہتا ہے؟ بیت المال کے مال کی نگرانی کون کرتا ہے؟ سرکاری خزانہ کس کی نگرانی میں ہوتا ہے؟ جو حاکم وقت ہوتا ہے اسی کی نگرانی میں بیت المال اور گورنمنٹی خزانہ ہوتا ہے. رسول پاک نے اپنے بعد خزانے بیت المال اور گورنمنٹی خزانے کا نگراں اور اس کا حاکم حضرت سیدنا صدیق اکبر کو منتخب. اسی لیے اہل سنت کے نزدیک رسول پاک کے بعد خلیفہ بلا فصل کا نام صدیق اکبر ہے. ہم اور آپ آج جن کی عرس کی تقریب میں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے چہیتے یہ رسول پاک کا کرم ہے کہ ان کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں نے سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا علاوہ ابو بکر. یہ نوازش ہے رسول پاک کی, ورنہ حضرت صدیق اکبر بھی رسول پاک ہی کی عطا ہے. رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ ابو بکر بنے, رسول پاک ہی کی نگاہ عنایت سے وہ صدیق اکبر بنے, رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ عتیق بنے, رسول پاک ہی کی عنایت سے وہ افضل البشر بعد الانبیاء بنے, رسول پاک ہی کی عنایت سے رب کی بارگاہ میں انہیں قرب حاصل ہوا. تبھی تو امام احمد رضا نے کہا ہے لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بڑھتی ہے کونین میں نعمت. حضرات حق چار یار مسلک اعلی حضرت. فتنوں کے اس دور میں اگر آپ اپنے ایمان کا تحفظ چاہتے ہیں تو جو صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا آپ اس کو مضبوطی سے تھامے رہیں. رسول پاک نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ چل رہے ہیں, جو اسی راستے پر چلے گا وہی جنتی ہوگا, اور جو اس راستے سے ہٹے گا وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے میں جلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے وہ پیغام آفاقی ہے, عالمگیر ہے, کسی ایک ملک کے لیے نہیں, کسی ایک قوم کے لیے نہیں, کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں, ساری دنیا کے لیے وہ اللہ کا قانون لے کر آئے. اسی لیے رسول پاک کی نگاہ کرم ہم غریبوں پر بھی ہوئی, رسول پاک کی نظر عنایت ہم ہندوستانیوں پر بھی ہوئی کہ میرا دین چونکہ صرف عرب میں رہنے والا نہیں ہے, یہ دنیا بھر کا مذہب ہے, یہ دنیا بھر کا قانون ہے. اس لیے اب میں منتخب کرتا ہوں اپنے لخت جگر کو جائے لے کر ہندوستان میں,
बरकतें लेकर के जाए, मेरा कानून लेकर के जाए, मेरा पावर लेकर के जाए, मेरा जलवा लेकर के जाए। चुनांचे मौलाए कायनात के लख्ते जिगर हुजूर सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज की शक्ल में हिंदुस्तान के अंदर खुदा के रसूल की इनायत हमारे दरमियान आ गई। और फिर मेरे ख्वाजा ने जो निगाह करम फरमाई तो हिंदुस्तान जो किसी जमाने में कुफरिस्तान कहलाता था इस्लामिस्तान बन गया। और ऐसा ईमान का गुलदस्ता यहाँ पे तैयार हुआ कि ऐसे खूबसूरत फूल आपको महकाने के लिए पैदा। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने हिंदुस्तान पे अपना कदम नाज रखकर यहाँ की जमीन पर जो एहसान फरमाया उसकी बदौलत ये कहा जा सकता है कि ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान सिर्फ मुसलमानों पर नहीं है, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर है। ख्वाजा गरीब नवाज का एहसान हिंदुस्तान के गोशे गोशे में है। इसीलिए तो जो लोग मना करने की कोशिश करते हैं उनका भी दिल नहीं मानता और किसी न किसी तरीके से पहुंच ही जाते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ बहुत सारे लोग जाने से मना करते हैं, लेकिन जब उन पर बन पड़ती है तो पहुंचते हैं ख्वाजा ही की बारगाह में, पहुंचते हैं ख्वाजा ही की बारगाह में। इसलिए कि वो जानते हैं कि मुश्किलात के हल के लिए रब्बे कदीर ने हिंदुस्तान में जो दारुश्शिफा बनाया है उस दारुश्शिफा का नाम ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार है। आला हजरत जिनका इरशाद हमारे और आपके लिए पत्थर की लकीर है। आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं गया अजमेर मोहल्ला। आला हजरत फरमाया और मैं जब अंदर दाखिल हुआ आज की तरह वहां पर बेहतरीन किस्म की टाइल्स और संगे मरमर उस जमाने में नहीं लगे हुए थे, कंकड़ पत्थर थे। आला हजरत फरमाते हैं मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि एक शख्स जो गैर मुस्लिम है उसके जिस्म पर आबले, उसके जिस्म पर छाले, उसके जिस्म पर फोड़ियां फुंसियां बहुत सब निकली हुई है और वो एक ही आवाज लगा रहा है, ख्वाजा अगिन लगी है, ख्वाजा अगिन लगी है, ख्वाजा अगिन लगी है। यही वो जुमला अपनी जबान से बार बार अदा कर रहा है। और चंद घंटों के बाद देखा गया कि उसके जिस्म पर जितने जख्म थे ख्वाजा के दरबार से ऐसा इलाज हुआ कि वो सारे जख्म काफूर हो गए और ख्वाजा के दरबार से उसको ऐसी शिफा मिली कि पुकारने वाले ने पुकार करके कहा ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला। आला हजरत ने एक दिलचस्प वाकया बयान किया। फरमाते हैं भागलपुर बिहार, भागलपुर न समझिएगा भागलपुर बोल रहा हूं, भागलपुर का एक नौजवान गरीब किस्म का ख्वाजा के दरबार में हर साल हाजिरी देने आता। इत्तेफाक से उसका ताल्लुक किसी पैसे वाले से था जो बदअकीदा था। उस बदअकीदा ने कहा अरे मियां तुम हर साल जाते हो, ख्वाजा तुम्हें क्या दे देते हैं? ये वाकया आला हजरत ने बयान फरमाया। उसने कहा ख्वाजा तुम्हें क्या दे देते हैं, तुम्हें वहां से क्या मिलता है, क्यों हर साल दौड़ कर जाते हो? कहा साहब बहुत कुछ मिलता है। कहा कुछ तो नहीं दिख रहा, जैसे पहले गरीब थे वैसे ये भी गरीब हो, क्या मिलता है? कुछ तो नहीं मिलता। कहा सरकार बहुत मिलता है, चलिए आप भी देख लीजिए। कहा मुझे जाने की क्या जरूरत है। मगर उस गरीब ने जिद की और वो रईस तैयार हो गया और भागलपुर से पहुंचा अजमेर मोहल्ला। आला हजरत तहरीर आला हजरत बयान फरमाते हैं जब वो अंदर पहुंचा इत्तेफाक से हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आस्ताने के सामने खड़े होकर के एक फकीर कह रहा है ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, तुझी से लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा। ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, तुझी से लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा। अब वो रईस जो भागलपुर से आया था ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में तमाशाई बन करके उसने गरीब बेचारे फकीर को देखना शुरू कर दिया और कहा ये भी क्या कह रहा है, ख्वाजा तुम्ही से लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा, 5 रुपया लूंगा। देखे ख्वाजा कैसे दे देते हैं, कब्र से निकल करके कैसे अता करते हैं। खड़े होकर के तमाशा देखने लगा। बहुत देर हो गई। आला हजरत फरमाते हैं खड़ा खड़ा वो रईस घबरा गया और फिर उस गरीब दोस्त से कहा चलो जरा टहल करके आते हैं। दूसरी तरफ से टहल घूम करके फिर उसी के पास पहुंचा और वो फकीर यही आवाज लगा रहा है ख्वाजा 5 रुपया लूंगा, तुझी से लूंगा, 1 घंटे के अंदर लूंगा। अब ये रईस
जो भागलपुर से चलकर आया हुआ था, उसने जोश में आकर 5 का नोट अपनी जेब से निकाला और दिया उस फकीर को और कहा, ले मुझसे ले, ख्वाजा क्या देगा, मैं तुझको देता हूँ। जब उस फकीर ने 5 का नोट हाथ में लिया तो कहता क्या है, ख्वाजा तुरे बलिहारी, दिलवाया तो कैसे मुनकिर से दिलवाया, दिलवाया तो कैसे खबीस से दिलवाया। इसका मतलब है कि ख्वाजा के यहाँ जब वो चला तब भी मेरे ख्वाजा ने जान लिया कि कौन आ रहा है और उसका इलाज कैसे किया जाएगा। ख्वाजा ने ये भी जान लिया, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ये है ख्वाजा का दरबार। आला हजरत के वालिद गिरामी, नाम आला हजरत का आ ही जाता है। मेरे मुहद्दिस कबीर आकाए नेमत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा साहब किबला ने एक मौके पर अपने खिताब में इरशाद फरमाया, उर्स किसी का हो, आला हजरत का जिक्र तो आ ही जाता है। और क्यों आता है? हुजूर मुहद्दिस कबीर ने फरमाया, क्योंकि जब लोग उर्स को बंद करवा रहे थे, जब वलियों के मजार पर जाने से लोगों को रोक रहे थे, तो इमाम अहमद रजा ने सीना तान करके लोगों से कहा, सुनो, किल के रजा है खंजरे खूंखार पर बार, आदा से कह दो खैर मनाए न शर करें। क्योंकि इमाम अहमद रजा ने वलियों से कौम के रिश्ते को मजबूत किया, और जिसने वलियों की शान में गुस्ताखी की, इमाम अहमद रजा ने सबका मुंहतोड़ जवाब दिया। तो सारे औलियाए किराम ने इमाम अहमद रजा पर ऐसी निगाहें करम फरमाई कि दुनिया पुकार रही है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाख। और किसी का हो, इमाम अहमद रजा का जिक्र इसलिए होता है कि जब उर्स करने वाले उर्स रोक रहे थे, इमाम अहमद रजा लोगों की इसकी रहनुमाई का हक अदा कर रहे थे। आला हजरत कुद्दसा सिरहु के वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह, वो खुद भी बहुत बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम। आला हजरत ने फरमाया है कि मेरे दौर में हिंदुस्तान के अंदर 2 आलिम ऐसे, 2 मुफ्ती ऐसे कि इनके अलावा मैं किसी के बारे में नहीं कह सकता कि उनके फतवे पर आंख बंद करके अमल किया जाए। 2 शख्सियतों का नाम लिया आला हजरत ने, एक अपने वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खान साहब का, और दूसरा अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी कुद्दसा सिरहुर रब्बानी का। आला हजरत के वालिद माजिद खुद बहुत जय्यद और बहुत बड़े आलिम थे, साहिब तसानीफे कसीरा हैं। एक किताब उन्होंने लिखी, उस पर आला हजरत ने नोट लगाया। आला हजरत के वालिद गिरामी ने किताब में ये बहस की कि दुनिया में वो कौन सी जगह है जहां बंदों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। तो आला हजरत के वालिद गिरामी ने उन मकामात की निशानदेही फरमाई, यहाँ 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 बंदों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। उस पर आला हजरत ने नीचे नोट लिखा, हाशिया लगाया, और हाशिये में आला हजरत तहरीर फरमाते हैं कि जो जगहें वालिद माजिद ने शुमार कराई वो तो है ही है कि वहां बंदों की दुआएं जल्दी कबूल होती है। और आगे आला हजरत फरमाते हैं, और हिंदुस्तान में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना है जहां बंदों की दुआएं जल्दी कबूल होती हैं। ये आला हजरत ने तहरीर फरमाया। आप बताइए आला हजरत ने ये कैसे तहरीर फरमाया, किस हदीस में आया है, कुरान की किस आयत से साबित है, कहां पे यह है, हदीस में कहां रसूल पाक ने फरमाया, किसने बता दिया आला हजरत को कि ख्वाजा गरीब नवाज का आस्ताना वो है जहां पर दुआएं कबूल की जाती है, जल्दी दुआएं कबूल होती है। मीना के बारे में तो कुरान और हदीस में है, मुज़दलिफा के बारे में तो कुरान और हदीस में है, अरफात के बारे में तो कुरान और हदीस में है, हरम काबा के बारे में तो कुरान और हदीस में है। मगर ये ख्वाजा का दरबार, ये दुआ की कबूलियत के लिए एक बेहतरीन मकाम है, ये कहां है? तो कहना पड़ेगा ये इल्काए मोहम्मद मुस्तफा है, इल्काए नबवी है। मुस्तफा ने ये इमाम अहमद रजा के दिल में डाला कि मेरे लगते जिगर का दरबार जो हिंदुस्तान में सजा हुआ है उसके बारे में भी तुम लोगों को बता दो कि अगर मुश्किलें पड़े तो पहुंच जाना, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल। वो है ख्वाजा गरीब नवाज। अब आखिरी बात बहुत लंबी हो गई, आखिरी बात हम अपने बुजुर्गों के आस्थाने पर जाते हैं।
ابھی 1-1.5 مہینہ پہلے آپ کے پڑوسی صوبہ راجستھان سے ایک نوجوان نے میرے پاس فون، میں کلاس سے فارغ ہو کر بیٹھا ہی تھا، فون اٹھایا، اس نے کہا مجھے آپ سے ایک سوال کرنا ہے۔ میں نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا کہ آپ لوگ مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا تم کہاں سے بول رہے ہو، کیا نام ہے، کیا کام ہے؟ اس نے کہا میں جاب میں ہوں، میرا نام فلاں ہے، میں راجستھان کا رہنے والا ہوں۔ ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، سنو مختصراً سن لو، کلاس کا وقت ہے۔ ہم نے کہا کہ اللہ کے یہ محبوب بندے نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، خدا کے محبوب ہیں، ان پر اللہ کی رحمتیں متوجہ رہتی ہیں۔ ہم وہاں جاتے ہیں تاکہ ان کے وسیلے سے دعا کریں اور اللہ ان کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول کرے۔ وہ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، اللہ کے محبوب بندے، اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں۔ وہ بےہودہ کہتا کیا ہے؟ تو اچھا وہ نیک ہیں اس لیے ان کے ہاں جاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ تو کم وقت کہتا کیا ہے؟ تو پھر ہمیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو ہم بھی نیک ہیں۔ اس نوجوان کو یہ ذہن کس جماعت نے دیا؟ تمہیں کالی گھٹاؤں کا نہیں پہچان آیا؟ نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تبلیغی جماعت بڑا کام کر رہی ہے، یہ یہی کام کر رہی کہ ولیوں سے دور کر رہی، اور ہر اس شخص کو جسے استنجا کرنے کا شعور نہیں، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا صدقہ، اس کو خواجہ غریب نواز کے برابر سمجھنے کا ذہن دے رہی۔ خدا را ایسی تحریکوں سے بچے۔ یہ نوجوان جس کو صحیح ڈھنگ سے استنجا کرنے کا ڈھنگ، جس کو صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کا شعور نہیں، اگر یہ سمجھنے لگے گا کہ ہم خواجہ کے برابر ہیں تو پھر تو اس کا کام تمام ہو ہی جائے گا۔ کبھی بزرگوں کی گستاخ نہ بننا، کبھی بزرگوں کی بارگاہ میں گستاخی کے جملے مت بولنا، کبھی ان کی بارگاہ کی تم گستاخ نہ ہونا، ورنہ چاہے روزہ ہو چاہے نماز۔ ایک بہت بڑے نمازی کا انجام دنیا کے سامنے ہے، بہت بڑا نمازی تھا، بڑا علم والا تھا، مگر ایک نبی کی شان میں گستاخی کی وجہ سے، تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے ساری عبادتیں اس کی بلیا پیٹ ہو گئی اور عزت کی بلندی سے اٹھا کر کے ذلت کے گڈھے میں ڈال دیا گیا۔ اس لیے اس کے انجام کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھنا اور کبھی بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے کی جرات مت کرنا، اپنی حیثیت کو دیکھ کر کے بات کرنا۔ میں نے اس سے کہا اچھا تو آپ خواجہ صاحب ہی کی طرح نیک، ذرا یہ بتائیے کہ آپ نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے دینی اور کتنی حاصل کی ہے دنیاوی؟ اس نے کہا کہ میں ہائی اسکول کیے ہوئے ہوں اور دینی تعلیم میں نے تو حاصل نہیں کی ہے مگر بہت جانتا ہوں۔ اس نے یہ جملہ استعمال کیا۔ میں نے کہا سنو، رسول پاک فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علم دین حاصل کرنا فرض، تم نے اس بنیادی فرض کو چھوڑا۔ جو بنیادی فرض کو چھوڑے وہ بھلا نیک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلے ہی منزل پہ فیل ہو گیا، اس لیے کہ تیرے پاس جب علم نہیں، تو نے علم حاصل نہیں کیا تو تو نے فرض کو ترک کیا، اور جو فرض کو ترک کرے اسے فاسق و فاجر کہا جاتا ہے۔ تو فاسق و فاجر ہے، اور میرا خواجہ وہ ہے کہ جس نے نہ جانے کتنے کفار و فساق و فجار کو ایسا نیک بنایا، ایسا نیک بنایا کہ ان کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا۔ یہ اولیاء کرام آج آپ عرض کر رہے ہیں حضرت سیدنا اور نقار کی بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرض کر کے ان کے فیض و برکات کو آپ لے رہے ہیں، اور گویا اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ولیوں کے گستاخ نہیں ہیں بلکہ ان کے دامن سے وابستہ ہونے والوں میں ہیں۔ یہی تو تعلیم میرے اعلیٰ حضرت کی ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور لوگوں کو بتایا یا رسول اللہ جو تیرے غلام ہیں، جو تیرے در کے محبوب ہیں، ان کے راستے پر جو چلیں گے انہی کو تو ہدایت ملے گی۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ، اسی پر چلتے رہیے گا۔ اور پھر بزرگوں کے عرس میں بہت سارے نیک کام، انہی میں سے ایک کام ایصال ثواب بھی ہے۔ ثواب پہنچانا یہ بھی ایک بہت ہی سعادت مندی کی بات ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے
ان لوگوں کے لیے جو درود فاتحہ کے منکر ہیں، مر گئے مردود، نہ فاتحہ نہ ہے نا، جانتے ہیں ایصال ثواب پہنچانا. یاد رکھیے ثواب پہنچانے کے لیے پہلے آدمی کے پاس ثواب کا ہونا ضروری ہے. اگر میری جیب میں پیسہ نہیں ہوگا تو میں کسی شاعر کو پڑھتے ہوئے کیسے پیسہ پہنچاؤں گا؟ تو اس کے پاس پیسہ پہنچانے سے پہلے میری جیب میں پیسے کا ہونا ہے نا. اور جس کے پاس آپ پہنچا رہے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے. آپ گدھے کو لے جا کر کے 100 کا نوٹ لے گدھا وہ تو منہ ادھر ادھر کر کے چلاتا رہے گا. صبح سے شام تک آپ اس سے منت سماجت کرتے رہیں وہ لینے والا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دینے والے کے پاس وہ ہونا چاہیے اور لینے والے کے پاس لینے کی صلاحیت بھی ہونی چاہیے. تب کچھ پہنچے گا، تب وہ کچھ پائے گا. ایصال ثواب اس کا مطلب ہوتا ہے ثواب کا پہنچانا. تو ثواب وہی پہنچائے گا جس کے پاس ثواب رہے گا، اور ثواب رہتا ہے صرف سنیوں کے پاس. یاد رکھیے گا ثواب رہتا ہے کس کے پاس؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ثواب ان کے پاس ہے تو اور کون پہنچائے گا؟ یہی تو پہنچائیں گے. جو ایمان والا ہے ثواب اسی کو ملتا ہے. جو صاحب ایمان ہے نیکیوں کا ثواب اسی کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. تو پہنچانے والا مومن ہونا چاہیے، تب اس کا ثواب کہیں پہنچایا جائے گا. اور جس کے پاس پہنچا رہے ہیں اس کے اندر لینے کی صلاحیت ہونی چاہیے، یعنی اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری ہے. تو جو پہنچائے اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری، اور جو لے اس کا بھی صاحب ایمان ہونا ضروری. ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے الحمدللہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم بے ایمانوں میں نہیں ہیں. خدا کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کی ہے، اسی لیے ہمارے پاس ثواب کا جو ذخیرہ ہے ہم وہ پہنچا رہے ہیں. اور جسے پہنچا رہے ہیں ہم گویا اس کے بارے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے کرم سے وہ ایمان کے ساتھ گیا ہے، اس لیے اس کے اندر لینے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. تو یہ پہنچانا اور اسے اس کا وصول کرنا، یہ دونوں اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ بھی صاحب ایمان، اور جس کو پہنچایا گیا وہ بھی صاحب ایمان. اور جنہوں نے بند کر دیا انہوں نے اپنے بارے میں بتا دیا کہ بھائی نہ میرے اندر صلاحیت ہے اور نہ جو گیا ہے اس کے اندر صلاحیت ہے. آپ نے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر کے گویا اس بات کا اظہار کیا ہے خدا کے کرم سے ہم بھی صاحب ایمان، اور جو دنیا سے ہمارے مرحومین گئے ہیں خدا کا کرم ہے وہ بھی ایمان کے ساتھ. اللہ تبارک و تعالی اس مرحوم بچے کے درجات کو بلند فرمائے، اس کی مغفرت فرمائے. اور جو نیکیاں یہاں پر ہو رہی ہیں یہ نیکیاں ہی سب ہو رہی ہیں، ان ساری نیکیوں کا ثواب اللہ اسے عطا فرمائے. نماز پڑھیے، کثرت سے درود پاک پڑھیے، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہیے، اور آنکھ بند کر کے کان بند کر کے بس اسی راستے پر چلتے رہیے. کوئی لاکھ سنائے، لاکھ کچھ کہے، آؤ میں حدیث سناتا ہوں، میں حضرت کی اجازت کے ساتھ. کوئی کہے میں فلاں خاندان کا سجادہ نشین ہوں، کوئی کہے میں فلاں درسگاہ کا شیخ الحدیث ہوں، کوئی کہے میں فلاں دارالفتہ کا مفتی ہوں، میں فلاں دارالقضاء کا قاضی ہوں. کوئی کچھ کہے، اگر مسلک اعلی حضرت کے خلاف کوئی بات کہے تو کہہ دیجئے آپ کی بات سننے کے لیے میرا کان بھی بند ہے اور آپ کو دیکھنے کے لیے میری آنکھ بھی بند ہے. میں وہی کہوں گا جو میرے تاج شریعہ فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے سلیم بابو کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے مفتی اعظم کہتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، میں وہی کہوں گا جو میرے بزرگوں نے مجھ تک پہنچایا. پر قائم رہیے گا، انشاءاللہ یہاں بھی باعزت رہیں گے اور وہاں بھی باعزت رہیں گے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.